بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ماہ مبارک رجب المرجب عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مختلف دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے۔ 13، 14 اور 15 رجب المرجب کے ایام بیز اور ایام عبادت ہیں۔ 15 رجب المرجب کی رات عبادت کی رات ہے۔ 15 رجب کی رات چند اعمال اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ 15 رجب المرجب کی رات غسل مستحب ہے۔ غسل کے ساتھ ساتھ احیاء شب یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں شب زندہ داری کرنا عبادت میں اضافے کا موجب ہے۔ تیسرا عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کوئی سی زیارت 15 رجب المرجب کی رات پڑھی جا سکتی ہے۔ چوتھا عمل 6 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ یاسین، سورہ مبارکہ ملک اور سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ پانچواں عمل 30 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 10 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چھٹا عمل 12 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور سورہ مبارکہ قدر کی 4 مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ان نماز اور اعمال کے بعد 4 بار اس دعا کی قرأت کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیہ۔ 15 رجب المرجب کی رات کے اعمال کے بعد جب 15 کا دن برآمد ہو تو یہ دن بھی عبادت کا دن ہے، رحمت اور برکات کے نزول کا دن ہے۔ اس دن بھی چند اعمال اہل بیت اطہار علیہم السلام کی لسان طاہر کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، 15 رجب المرجب کا جب دن آئے تو زوال سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ یہ غسل مستحب مؤکد ہے۔ 15 رجب المرجب کے دن امام حسین علیہ السلام کی ایک مخصوص زیارت ہے، جس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرا عمل نماز جناب سلیمان فارسی ہے، جس کو مفاتیح الجنان میں صاحب مفاتیح الجنان نے تحریر فرمایا ہے۔ چوتھا عمل 4 رکعت نماز ہے، جو کہ نماز صبح کی طرح ادا کرنی چاہیے۔ جب نماز ادا کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہم یا مضل کل جبار و یا معز المؤمنین انت کہفی حین المذاہب وانت بارئ خلق رحمتا بی وقد کنت عن خلقی غنیا ولولا رحمتک لکنت من الہالکین وانت معیدی بالنصر علی اعدائی ولولا نصرک ایای لکنت من المفضوحین یا مرسل الرحمت من معادنہا ومنشئ البرکۃ من مبادئہا یا من خص نفسہ بالشموخ والرفعہ فاولیاؤہ بعزہ یتعززون ویا من وضعت لہ الملوک نیر المذلۃ علی اعناقہم فہم من سطواتہم خائفون واسألک بکینونیتک التی اشتققتہا من کبریائک واسألک بکبریائک التی اشتققتہا من عزتک واسألک بعزتک التی استویت علی عرشک فخلقت بها جميع خلقك فهم لك مذعنون ان تصلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 15 رجب المرجب کے دن ایک اور بہت مشہور عمل جو کہ مفاتیح الجنان اور ان کے علاوہ دیگر کتب ادعیہ میں مرقوم ہے، انجام دینا چاہیے۔ عمل ام داود کشف کربات، غم و الم کے دور ہونے، طلب حاجات اور استجابت دعا میں انتہائی مجرب اور مؤثر ہے۔ یہ عمل 15 رجب المرجب کے دن انجام دینا چاہیے۔
اور جو مومنین یہ عمل انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ 13، 14 اور 15 رجب المرجب روزہ رکھیں اور ان راتوں میں عبادت خداوندی انجام دیں۔ جب 15 کا دن برآمد ہو تو زوال آفتاب سے پہلے غسل کیا جائے، خوبصورت پاک اور پاکیزہ کپڑے پہنے جائیں اور ظہرین کی نماز انتہائی خشوع و خضوع اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ عمل یوم داود تنہائی میں انجام دیا جائے، اس طرح کہ دوران عمل کسی کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ یہ عمل حاجات کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر ہے، اور جب نماز ظہرین ادا کر دی جائے تو قبلہ رخ ہو کر سورہ مبارکہ حمد کو 100 مرتبہ تلاوت کیا جائے۔ سورہ اخلاص یعنی سورہ مبارکہ توحید قل هو اللہ احد بھی 100 مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی 10 بار تلاوت کی جائے، اور آیت الکرسی کے بعد سورہ مبارکہ انعام، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ مبارکہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حام میم سجدہ، سورہ حام میم دخان، سورہ حام میم عین سین قاف، سورہ مبارکہ فتح، سورہ مبارکہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مبارکہ تکویر کی تلاوت کی جائے۔ سورہ مبارکہ ملک کے بعد سورہ تکویر سے لے کر قرآن کے اختتام تک سب صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کے بعد سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لک سجدت وبک آمنت فرحم ذلی وفاقتی واجتہادی وتضرعی ومسکنتی وفقری الیک یا رب۔ اور سر سجدے سے اٹھانے کے بعد یا اسی طرح سجدے میں پروردگار عالم کو یاد کر کے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے۔ شیخ طوسی مصباح میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دعا کے اختتام پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آئیں اور خدا کی خشیت اور پروردگار عالم کے خوف میں انسان آنسو بہائے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، اگرچہ وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ یہ عمل داود انسان کی حاجات اور دعاؤں کی استجابت کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔